بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ محترم ناظرین و ناظرات و محترم المقام حاضرین اکرام، بسم اللہ سے والناس تک 1 جنوری 2014 سے شروع ہونے والے درس قرآن مجید کی بنام سخاوت القرآن آج 22ویں نشست کا آغاز آیت نمبر 75 سورۃ البقرہ سے ہو رہا ہے۔ یہ درس الیکٹرانکلی شروع کیا گیا ہے، جس میں آج ہم 22ویں مرحلے پر پہنچ رہے ہیں، اور آج کا درس آیت نمبر 75 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہ حرص و طمع رکھتے ہو، خواہش اور امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے لیے تمہارے عقائد پر ایمان لے آئیں گے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ حالانکہ ان میں سے کچھ فریق وہ تھے جو کلام الہی کو سنتے تھے اور پھر اس میں تحریف کرتے تھے، چینج، امینڈمنٹ۔ گویا اس میں ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ مسلمانوں کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہودی اپنے عقائد پر ڈٹے رہنے کے باوجود ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آؤٹ ریچ پروگرام شروع رکھیں، تبلیغ تو کرنی ہے، تبلیغ جتنی کریں وہ کم ہے۔ البتہ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ گروہ جو تحریف تورات کرتا تھا وہ آپ کے ساتھ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ تحریف کتاب الہی مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کا کام۔ جو مسلمان قرآن میں چینج کے قائل ہیں وہ آفیشلی یہودی ہیں۔ ہم الحمدللہ شیعہ اثنا عشری امامیہ ہم بالکل اس کے قائل ہیں کہ یہ قرآن جو بین الدفتین ہے، 2 جلدوں کے درمیان، یہی وہ قرآن تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے ہی کمپائل ہو گیا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے مخطوطات کی وجہ سے اور سرکار کے شیر خدا کے حافظے کی وجہ سے۔ ہماری نظر میں کاتب وحی حضرت علی علیہ السلام۔ فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب بندوں کے امور میں لکھنے بیٹھو تو ایسا عادل لکھے، ایسا گواہ لکھے جو عادل ہو۔ تو جب بندوں کی بات عادل ضروری ہے لکھنے کے لیے کہ بندوں کی بات غیر عادل نہیں لکھ سکتا، تو اللہ کی آیتیں کوئی غیر عادل کیسے لکھ سکتا؟ ہو گئی بات، یہ اس سے بات سمجھ آ گئی۔ دوسری آیت میں منافقوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک جنگ فتح کر کے آئے، عبداللہ ابن ابی جو مسلول بھی کہلاتا تھا، وہ آیا اور اسے کہا سبحان اللہ، واہ یا علی، واہ یا علی، طوبی لک یا ابا الحسن نصرت فی المیدان۔
اللہ کے شیر آپ کو مبارک ہو. وہ منافق اعظم کہنے لگا مبارک ہو، آپ تو ماشاءاللہ کیا کہنا، جنگ جیت کر آ گئے، آپ تو ہیرو ہیں ہمارے. اللہ نے یہ آیت بھیج دی. آیت یہ بھیجی کہ یہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. یہ کیا تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے؟ وہی پہلے جو گزر چکا ہے. کہتے ہیں کہ انا معکم، اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں شیطانوں سے تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو ہاں شاباش، پڑھ چکے ہیں. لیجئے یہ دو آیتیں پڑھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. افتطمعون، آیت نمبر 75. جو الیکٹرانکلی دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں تو وہ دوبارہ سن لیں کہ 22واں درس ہے سخاوت القرآن کا، اور اس میں آیت نمبر 75 سورۃ البقرہ کی ڈسکس ہو رہی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، جو ہے نا حمزہ مفتوحہ استفہام کے لیے آتا ہے. افتطمعون، کیا تمہارا یہ طمع ہے، طمع سمجھتے ہیں نا، لالچ، تمہارا یہ حرص ہے اے مسلمانوں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ وہ یہودی تمہارے لیے ایمان لائیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق تھا، فریق گروہ، یہ فرقہ اسی سے ہوتا ہے، فرق نہیں کہتے، فرق یہ ہوتا ہے، یہ تو تقسیم کرتا ہے سر کو، یعنی آدھا جو سر ہوتا ہے اس کو حضرت علی کا فرق مبارک پھٹ گیا، حضرت حر کا فرق پھٹ گیا. وہ فرق یہی ہے، فرق سے ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ڈیوائیڈر ہے نا، ڈیوائیڈر، آدھا سر ادھر آدھا، اس کو کہتے ہیں فرق کرنے والا. فاروق کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ فاروق اعظم، بڑا فرق کرنے والا. امام علی علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت علی فاروق اعظم ہے، حضرت علی صدیق اکبر ہے. جی ہاں الحمدللہ، فرق کرنے والے، سب سے بڑے فرق کرنے والے حق و باطل میں حضرت علی علیہ السلام تھے. عیسائی جو ہیں ان کی تحریف کم تھی، پہلے بتا چکے ہیں، پہلے عرض کر چکے ہیں. یہودیوں میں حی ابن اخطب، یاد ہے نا، حی ابن اخطب وغیرہ اور بھی تھے ان کے علماء کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو وہ باقاعدہ ان کا بزنس تھا یہودیوں کا، یہودی بزنس کرتے تھے باقاعدہ. کعب بن اشرف، یہ سب بزنس تھا ان کا کہ آیتیں گھڑتے تھے، ابھی آئے گا، آیتیں بناتے تھے. عیسائی جو ہیں وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اہل گجرات ڈھل مل یقین، وہ ڈھل مل یقین ہے، وہ بالکل ایک قسم کے شل ہے. ہاں جو اعتقاد میں بہت اسٹرانگ ہے وہ یہودی ہے، کٹر جو آج بھی دیکھ لیں آپ، وہ کوشر کھاتے ہیں. حالانکہ ہمارے مسلمان آج کل بلک میں حرام کھا رہے ہیں امریکہ میں، حلال کے نام پر. ابھی کل کی بات ہے، ہم ایک میت دفنانے گئے تھے، سید شریف حسین رضوی، اللہ مغفرت فرمائے. تو ان کی میت کے وقت، دفنانے کے وقت، ہمارے کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر نے مجھے دعوت دی کہ منڈے کو آپ کو کھانا کھلانا ہے فلاں ریسٹورنٹ میں. میں نے کہا کہ حضور وہاں پر تو ہندو پکاتا ہے. لیکن ہے ہندو پکاتا ہے، ہم تو ساری زندگی وہی کھاتے ہیں. میں نے کہا پوچھ لیجیے گا، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. انہوں نے مجھے خود بتایا، روزہ میں افطار کرنے گیا تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے کو، چائے پی لیجیے بس. تو یہ حرام ہے، مشرک کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے. کل نجس حرام سحت، ہمارے ائمہ کے ارشادات ہیں، نبی کریم کا ارشاد ہے.
حالانکہ یہودی ہم سے زیادہ اسٹرکٹ ہے، ہم بالکل کمزور ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے۔ اگر میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ الیکٹرانکلی پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہیں پر اشارہ میرا سمجھ جائیے، یہیں پر ایک ریسٹورنٹ تھا جنہوں نے یہ حرکت شروع کی، میں نے بائیکاٹ کروا دیا، ایک ہفتے میں سارا سٹاف بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم علامہ صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو چاہیے وہ پروٹیسٹ کریں، آپ صاحب جا کے کہیں ان کو کہ بھئی ہم آئندہ نہیں آئیں گے، اگر آپ نجس کھلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، انما المشرکون نجس، تو ان کا باپ بھی اسٹاف چینج کرے گا۔ ہمارے لوگوں کو نہیں چاہیے نا، آنکھیں بند نہ کریں۔ قرآن بھی کہتا ہے ھذا حلال ھذا حرام، انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، خود سے کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وہ ایک اصطلاح تھی، ایک دفعہ میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ بوٹیاں حرام شوربہ حلال۔ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، بوٹیاں حرام ہیں شوربہ حلال ہے۔ کل کی بات ہے، میں کہیں حافظ قاری اعجاز صاحب کے ساتھ رات کو، انہوں نے کہا کھانا کھلائیے، جب چٹھا صاحب اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ قصہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کھانا کھلائیں، تو کھانا کھلایا، تو میں نے کہا بھئی آج صرف دال کھانی ہے، تو تھوڑی دیر میں پومے جی ہمارا جو خالد پومے، یہ اپنا بسم اللہ پہ جو تھا پوما جو ہے، تو پوما جناب وہاں سے وہ آپ کا لے آیا شوربہ پایوں کا۔ میں نے کہا بھئی تو ہی، تیری بھی کیا بات ہے، تجھے کہا بھی آج ویجیٹیرین ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، بوٹیاں تھوڑی لایا ہوں، شوربہ ہی تو لایا ہوں۔ تو یہودیوں کی یہ وجہ ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ بدل دیتے ہیں، تحریف، حرف یحرف، حرف سے حرف، میری ذات پر حرف نہ آئے، شاباش۔ یہ حرف کیا ہوتا ہے کہ میری ذات پر کوئی غلط بات نہ آئے، تو حرف وہی یحرفونہ، وہی حرف تحریف۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ سمجھتے تھے سب کچھ۔ یہودی بڑے عقل مند ہیں، سب کچھ جانتے بوجھ۔ البتہ آج کے یہودیوں کے خلاف میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہودی آج کے تو نارتھ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے یہودیوں کا، وہی آدھا مسلمان ہے، پونا مسلمان ہے، میرا دوست ہے، یہیں المیدی میں آ چکا ہے۔ اب یہ امریکہ کے یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کے یہودی بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں۔ یہ اس زمانے کے یہودی ہیں جو لڑے تھے اور جن کو حضرت علی نے مارا تھا، پٹائی کی تھی، یہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل کے یہودی بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس تو اچھے ہیں، جو ہمارے ہیں یہ بالکل اچھے ہیں، اس لیے ہم نے کنورٹ بھی کیا ہے، کتنوں کو ہم نے کنورٹ کیا ہے الحمدللہ، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہے، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ انہیں علم ہے کہ وہ جو غلط کر رہے ہیں، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، اس کے باوجود تعریف کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل پاکستان میں، ہمارے پنجاب میں، ہماری مجلسوں میں قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، بہت غلط پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ یہیں پر میں نے محسوس کیا، ایک صاحب نے مجھے، ان کے دوست ہیں مولانا جو رائے صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی آج ذرا سنیں المہدی سینٹر سے جو مجلس ٹی وی پہ آ رہی ہے۔ میں نے سنی تو پہلی آیت کی تعریف، پہلی آیت ہی غلط، آیت کا ترجمہ ہی غلط، تفسیر ہی غلط۔ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ بالنار، حضور نے فرمایا جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرے گا اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کوئی کام نہیں آنے والے عمل اگر یہ کریں گے، اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا، ایسی مجلسوں کو سپانسر کرنا، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں جہاں قرآن کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ مومنوں سے، قالوا آمنا، ان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وہ عبداللہ ابن ابی منافق۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب دوسروں میں تخلیہ کرتے ہیں اپنے ساتھ، بعض کے ساتھ، تخلیہ سمجھتے ہیں نا، تخلیہ علیحدگی، تخلیہ میں بات کرنی ہے۔ ایک زمانے میں بیت الخلا کہتے تھے، بیت الخلا کو بیت الخلا کیوں کہتے تھے؟ کہ تخلیہ میں وہ کام ہوتا تھا۔ تخلیہ، ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر تخلیہ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا جب ہم بیت الخلا گئے تھے، ہم نے کہا ہم تو بیت الاجتماع گئے تھے۔
بیت الخلا تو وہ ہے جہاں تخلیہ ہو، تخلیہ تھوڑی بات. البتہ تخلیہ سے مراد یہ بھی ہے پیٹ خالی کرنا، اس لیے بھی اس کو شاید تخلیہ، پیٹ کا تخلیہ. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے لیے، کوٹ کرتے ہو اس تورات کو، بما فتح اللہ علیکم، جو تمہارے لیے کھول کے اللہ نے بیان کر دیا ہے، یا جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اے یہودیو، اس کو تم مسلمانوں کے لیے بیان کرتے ہو. تم کیوں جا کے مبارکبادیں دیتے ہو کہ تورات میں بھی شیر خدا کا ذکر ہے مثلا، یہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ ایک دلیل لے آئیں کہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق ہے وہ تو مولا علی کو مبارکبادیں دے رہا تھا. اللہ نے اس کا منہ بند کر دیا کہ منافق سے ہمیں علی کے فضائل پسند نہیں ہے. ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں منافق پڑھے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، وہ ان کے فضائل تو جبریل پڑھے گا، ان کے فضائل تو اللہ پڑھے گا، رسول پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں. عند ربکم، ان کے رب کے پاس ایک دلیل ہو جائے، حجت ہو جائے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلان کرتے ہیں. سر، اسرار، چھپانا، اعلان ظاہر کرنا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ من بیانیہ ہے. اس آیت میں ایک اور مطلب آ رہا ہے. یہ جو یہودی ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، سارے نہیں، جو امی ہیں. یہ امی بمعنی جاہل ہے. یہیں سے غلط فہمی ہوئی مسلمانوں کو کہ جہاں امی آیا انہوں نے کہا جاہل. نعوذ باللہ، یہ امی جاہل ہے کیونکہ یہ مراد مکی نہیں ہے. ہاں یہ مکے کے نہیں تھے یہودی. ام القرا یا منسوب الی الام، ماں کی طرف منسوب، جس کا باپ مر گیا ہو، ماں نے پالا ہو، اس کو بھی امی کہتے تھے. جو مکے والا ہو اس کو بھی امی کہتے تھے. جو اصل والا ہو، بے نسلہ نہ ہو، اصل والا ہو، نسل والا ہو، اس کو بھی امی کہتے تھے. ام یعنی روٹ. فاطمہ تو امو ابیہا، کیا مطلب کہ ماں تھی. ماں کیسے تھی؟ بیٹی کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ اصل و ابیہا، یہ باپ کی اصل ہے. رسالت کی جڑ کا نام ہے فاطمہ، یہ مطلب ہے. رسالت کا جو درخت ہے اس کی جڑ فاطمہ ہے. ایک اہل سنت کے بھائی نے مجھ سے پوچھا، بلکہ میں بڑا ممنون بھی ہوں، پرسوں شاہ جی کو پتا ہے ہم گئے تھے ایک مسجد میں، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بڑا احترام کیا، بلکہ انہوں نے میرے پیچھے علماء نے نماز پڑھی. میں نے شیعہ طریقے سے نماز پڑھائی، انہوں نے سنی طریقے سے نماز پڑھی. الحمدللہ. بہت بڑا امام جو یہاں کا ہے، بہت بڑا علامہ سفید داڑھی والا، اس نے بھی میرے پیچھے، اس نے کہا نہیں، اور اس نے الفاظ یہ کہے کہ ساڑی تواڑے پیچھے ہو جاتی. دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہماری تمہارے پیچھے، آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے انٹریکشن کا، محبت پیار کا، عفو درگزر کا، اخلاق مصطفی کا، اور بے جا برا بھلا نہ کہنے کا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مخالف بھی موافق ہو جاتا ہے. شاہ جی گواہ ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کیا بتایا، پوری مسجد میں انقلاب آ گیا جو پرسوں ہم گئے تھے. یا علی ختم بھی دلوایا ہے. یسرون، ہاں یسر القرآن، شاباش، یہی ہے وہ. یسرنا اور سر یسرو اور یسرا یسرو دو الگ معنی. یسرنا القرآن، آسان کر دیا قرآن کو. یسرون چھپا دیتے ہیں. یہ سر سے ہے، وہ تحسیر سے. تحسیر آسانی، سر سیکرٹ. یسرنا القرآن آسان کر دیا ہم نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. امریکہ والے کہتے ہیں قرآن مشکل ہے،
اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، اب اللہ کی بات مانے یا امریکہ والوں کی بات؟ امریکہ والوں کو تو قرآن دل یہ چاہ رہا ہے ان کا کہ قرآن کہیں سارے دنیا میں نسخے غائب کر دیے جائے، پڑھنا ہی نہ پڑے ان کو۔ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن مسلمان کی آن ہے، پہچان ہے۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان میں سے بعض امی تھے، امی سے مراد جاہل، یہاں امی سے مراد جاہل، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے تھے۔ باہر دیکھ لیں، جو کتاب نہ جانتا ہو اسے کہتے ہیں امی۔ حضور کتاب نہیں جانتے تھے، حضور تو عالم الکتاب تھے، تو پھر امی کیسے ہوئے؟ ام الکتاب بھی ہے نا فاتحہ، ام القرآن بھی ہے۔ امی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضور فاتحہ زیادہ پڑھتے تھے۔ ہاں اب دیکھیں ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد فاتحہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی جماعت میں نہیں آتا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہوں گے، البتہ آج کل زمانہ آخری ہے، کم ماننا پڑتا ہے، بہت کم ماننا پڑے، اتنا نہیں مان سکتے کہ ہر بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلو پڑھتے ہوں گے آپ۔ میں نے کہا آپ ایمان سے بتائیں سنتیں پڑھی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ تسبیح پڑھی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ فاتحہ پڑھا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ مصافحہ کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ زیارت پڑھی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کتنے ثواب کھوئے؟ مصافحہ کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ ثواب کھو دیا۔ زیارت پڑھنے سے 14 معصوم جواب دیتے ہیں، وہ کھو دیا۔ 1000 رکعت کھو دی، تسبیح نہیں پڑھی گھر پہ۔ یہاں تو چاروں نچار پڑھنی پڑتی ہے۔ مولانا گھر پہ تسبیح نہ بھی پڑھتے ہو، جماعت میں تو پڑھیں گے، مارکیٹنگ جو بنانی ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کتنے اچھا۔ پھر مومنین کو زیارت کا خود ثواب ہے، مومن کی زیارت کا ثواب ہے، اس سے محروم ہوئے۔ 2 آیتیں اگر خود 2 آیتیں دیکھ لے، قرآن گھر میں شاید نہ پڑھے، فجر کے بعد جلدی نیند آ جائے۔ خود مسجد میں حاضری کا ثواب ہے۔ حضرت دیکھیں کتنے ثوابوں سے انسان محروم ہوتا ہے اگر وہ مسجد میں نہ آئے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، امنیہ کی جمع ہے آرزو۔ وہ اپنی آرزوؤں کو تو جانتے تھے، آرزو کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں تھے وہ مگر اٹکل پچو باتیں کرنے والے، خیالی پلاؤ پکانے والے۔ زن، با سے زن ہو، اس کو زوئے کہتے ہیں آپ، تو مطلب وہ گمان، خیالی پلاؤ، وہم و گمان۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایک اور ایشو ہے، بد دعا، اللہ کی بد دعا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ یہودی کرتے تھے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ نہیں نہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی پرنٹ نہیں کرتے، ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، لکھی ہوئی نہیں آئی۔ وہ جو الواح آئی ہیں 7 الواح، ان کو ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ ہاں یہ تختی نمبر 1 ہے، لکھ کے پھر مکر جاتے ہیں۔ اس کو نہیں لکھتے، اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ وہ 7 تو لکھے تو کوئی بات نہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اپنے گھڑ کے من عند اللہ ہے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے حضور کو اللہ نے منع کیا تھا کہ جب تک قرآن نہیں آتا آپ لکھیے گا نہیں، آپ پڑھیے گا نہیں، تاکہ یہ وہ الزام نہ لگا دے کہ اس نے گھڑ لیا ہے، لوگوں نے سمجھا جاہل ہے۔ سمجھ گئے؟ اذا ارتاب المبطلون، حضور لا تخط بیمینک، آپ دائیں ہاتھ سے لکھیے گا نہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے طرف سے قرآن بنا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے اصل تو یہ وجہ تھی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ بیچیں ان آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بربادی ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم،
کے بارے میں اس میں سے جو لکھا انہوں نے ہاتھوں نے، ان پر افسوس ہے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے ان کے لیے اس میں سے بھی، لکھے گئے میں سے بھی اور کمائے گئے میں سے بھی. مما یکسبون، جو کچھ کمایا انہوں نے وہ بھی بربادی کا سبب ہے، جو کچھ لکھا انہوں نے وہ بھی بربادی کا سبب ہے. آج کل کتابیں بک رہی ہیں پاکستان میں، مثلا ایک صاحب نے کتاب بیچ رہے ہیں راہ حق، 10 تقریریں ہیں اس میں، 10 کی 10 باطل ہے، اور بک رہی ہے راہ حق، کربلا گامی شاہ میں خرید لے راہ حق. نعوذ باللہ من ذالک، ہے سارا باطل، بک رہی ہے راہ حق کے نام سے. مسلمان بھی یہ حرکتیں آج کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ یہودی کرتے تھے. قالو، اچھا ایک اور نظریہ ان کا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کو تو آگ ٹچ ہی نہیں کرے گی، یہ ان کا نظریہ تھا. کرے گی بھی تو اتنی ہی جتنی الطاف بھائی گئے جیل میں، بس 1-2-3 دن بس نام کی ہے، یا ایسے ہوگا. اب اس کی نفی ہو رہی. دیکھیے، وقالو، اور یہودی کہتے ہیں، کہا انہوں نے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز مس نہیں کرے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودہ، 30 دن 29 دن 40 دن ہم رہیں گے جہنم میں، پھر ہم آ جائیں گے، ہماری چھٹی ہو جائے گی تھوڑی سی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے، اتخذتم اصل میں تھا اتخذتم، کیا تم نے عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. کیا ہو گیا ہے تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تمہیں جہنم میں نہیں جلائے گا یا تھوڑے سے دن، یا تم وہ کہتے ہو اللہ پر جسے تم جانتے نہیں ہو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا، یہ عربی کی بلا ہے. قالو بلا، ہاں. بلا کا مطلب کیا؟ ہاں، کیوں نہیں. بلا، من کسب سیئۃ، یہ ٹھیک ہے. من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برائی کمائی. دیکھیے ارننگ جو ہے نا، ارننگ، اب آغا برکت تو کما رہے ہیں ماشاءاللہ، خیر نیکی کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، چٹا صاحب رزق کما رہے ہیں. کچھ لوگ کماتے ہیں برائی، شراب بیچ کر، وہ کیا ہوتا ہے، حرام گوشت بیچ کر، نجس بیچ کر، شطرنج، تاج محل میں اٹلانٹک سٹی جا کر، ہے نا، وہ یاد ہے نا آپ کو. میں گیا پہلی دفعہ اٹلانٹک سٹی، آپ کے جو بھائی جان ہیں علامہ صاحب، جو ہزاروں میں پڑھنے والے، لاکھوں میں پڑھنے والے، ان کو پک کرنا تھا. تو انہوں نے، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا، ان کے رشتے دار ہیں نا وہاں پہ، نہیں اٹلانٹک سٹی میں ان کے رشتے دار ہیں. تو رشتے داروں کو گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میری فلائٹ ہے تو مجھے پک کر کے آپ چھوڑ دیجیے گا. صبح فلائٹ تھی ان کی 6 بجے، تو میں ظاہر کہ رات کو پھر مجھے جانا پڑا. اب میں سیدھا تاج محل پہنچا، بڑا سا جو میں نے بورڈ دیکھا نا چمکتا ہوا تاج محل، تو میں نے کہا چلو اپنا کوئی انڈین ریسٹورینٹ ہوگا یا ہوٹل ہوگا، پوچھ لیں گے جا کے اپنی زبان کے اندر. وہاں پہنچا تو وہاں پر ایک شاہ صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ قبلہ تسی کتنے؟ میں کہا کیوں، یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو جوا خانہ ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں تہجد پڑھ رہے ہیں؟ وہ شاہ جی آج بھی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو پہلے وہ ہنستے ہیں 5 منٹ اس بات پر. میں نے کہا بھائی میں تو بھلیکھے میں آیا ہوں، اللہ اس پر گواہ ہے، پہلی مرتبہ آیا ہوں. میں تو ایڈریس پوچھنا تھا، مولانا کو لینا تھا، میں تو آیا ہوں بھلیکھے میں. آپ تو بھلیکھے میں نہیں کھڑے نا یہاں پر، آج بھی ماشاءاللہ وہیں جاب کرتے ہیں، آج بھی وہیں جاب کر رہے ہیں. اور ساتھ میں استدلال بھی دیا، بڑے دلیل دی. انہوں نے کہا کہ قبلہ ہم تو کافی بیچتے ہیں، ہم کوئی تاج تھوڑی بیچتے ہیں. میں نے کہا کافی بیچتے کن کو ہیں؟ جو مجلس حسین میں آئے ہیں یا جو یزید کا فیل کرنے آئے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صاحب کو غصہ نہیں اترتا ہمارے اوپر. یہ دیکھیے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ان کا غصہ نہیں اتر رہا.
بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، ہاں جس نے برائی کمائی، یہ برائی کمائی، دیکھ لیا، جس نے برائی، بوٹے ڈھولی کو میں نے $100 دیا تو غصے میں آ گئے، چڑھا صاحب کل تو 100 ساڑھے مولوی صاحب دیکھو بوٹے ڈھولی، میں نے کہا یار میں نے اس لیے نہیں دیا کہ ڈھول بجاؤ، میں نے اس لیے دیا ہے کہ اس نے ڈھول روک دیا، اس نے میرے احترام میں ڈھول روک دیا، حالانکہ وہاں پر دوسرے مذہب کے عالم بھی آ رہے تھے، وہ زیادہ ڈھول بجاتا تھا، میں گیا تو اس نے ڈھول روک دیا، اس نے کہا یہ واحد عالم ہے، یہ سچوں کے مذہب والا ہے، یہ ڈھول پسند نہیں کرتا، اس کے میں نے $100 دیے، جو تم نے ڈھول روکا ہے میں $100 تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ نیکی کا ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے نا، وہ بھی نیکی ہے۔ اب چھوٹا صاحب جو ہے نا وہ جذباتی ہو کے نہ سوچے نا، تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ ذرا ریئلسٹک ہو کے سوچیں کہ اس سے بھی دین پھیلتا ہے۔ یہی پچھلی دفعہ نہیں آئے جس نے مولود کعبہ میں یہاں پر آپ کو چیک بھی دے کر گیا، $500 کا چیک دیا، $500 چیک دیا حاجی بوٹا ڈھولی نے، ہے نا شاہ جی؟ گجرات کا ہے، پتہ ہے جہاں برفی بکتی ہے، شربت والے چوک سب جانتا ہوں۔ وہی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں نا۔ احاطت بہ خطیئتہ، اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ جس سے گناہوں نے گھیر لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ڈرتے رہیے گا۔ بندہ اگر گناہ کی وادی میں چلا جائے نا، میرے اپنے بڑے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، یہ سید صاحب بیٹھے ہیں سامنے، پوچھ لیں ان سے، ان کے چچا مرتد ہو گئے، دیکھیں سامنے بیٹھے، میرے اپنے عزیز رشتہ دار، کزن نمبر 1 بے ایمان ہو گئے، کروڑ پتی ارب پتی، ایمان نام کی شے کوئی نہیں۔ تو یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ چلو کم از کم کلمہ حق آپ سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں آ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہیں اصحاب نار، یعنی یہ جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ دیکھیے ناشتے کی طلب والوں نے قرآن ٹھپ دیا، دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے اصحاب ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخری 2 آیتیں سن لیں اور آج کی زحمت آپ کی ختم کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اس میں ایک قسم کھلا کر اللہ وعدہ لے رہا ہے، دیکھیے کیا وعدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا، قسم والا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، یعقوب کے بیٹوں سے۔ کیا وعدہ تھا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہیں کرو، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ متشابہات پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ امام حسین کا سجدہ ہے، یہ علی کا سجدہ ہے، یہ حضور کا سجدہ ہے، یہ 11ویں والے کا ہے، یہ 12ویں والے کا ہے، استغفر اللہ، سجدہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، عبادت صرف اس کی۔ نمبر 1 یہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کو ڈنڈے مارنا، یہ وعدہ لیا تھا۔ ہنس رہے، استغفر، مار رہے ہیں آج، خدا کی قسم مار رہے ہیں آج، یہ قرآن سامنے ہے، واللہ مار رہے ہیں آج، ڈنڈے مار رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈنڈے، لڑکیاں بھی ماں باپ کو ڈنڈے مار رہی ہیں اور لڑکے بھی ڈنڈے مار رہے ہیں۔ مجھے یہ کال آئی ہے پرسوں، ایک بیچارہ جس کی ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی، اس کے ٹانکے توڑ دیے بیٹی نے مار مار کے۔ اس نے مجھے کال کی ہے کہ میں پولیس کے پاس جاؤں یا اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ اولادیں ہیں جن کی خاطر 18 گھنٹے نوکریاں کر رہے ہیں۔ ہاں، جب یہاں ڈنڈے مار رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا وہ فاتحہ پڑھیں گے یا قبرستان جائیں گے؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی، احسان۔ احسان کا لفظ اس لیے بھی چنا کہ احسان کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی سخت لفظ ہے۔ ہاں، احسان کرو، یعنی احسان وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے حق میں برے بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ برائی نہ کرو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما
بالوالدین احسانہ دو حکم آ گئے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ڈنڈے نہ مارو, ان کو جیل نہ بھجواؤ. ابھی ایک بیچارے ایک ماں جیل سے ہو کے آئی ہے, پھر ان کی میں ہی پناہ گاہ ہوں, جیل کے بعد مجھے ہی کال کرتے ہیں یا جیل سے بھی مجھے کال کرتے ہیں. بیٹے نے جیل بھجوا دیا, بیٹے نے شادی کر لی, ماں کو خداحافظ کہہ دیا, بیوگی میں پالا تھا بیچاری, 23 سال بیوگی کاٹی, اور 23 سال کے بعد صاحب بہادر نے ایک عورت کی خاطر اپنے قبلہ و کعبہ کو لات مار دی. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کی آپ خدمت کریں, جتنی چاہتے ہیں آپ کریں, مگر بیویوں کو ماں تو نہ بنائیں, ماں کا درجہ تو بیویوں کو نہ دیں. جوشا جی 2 ہو گئے حکم. وذل قربا, اور ذل قربا کے ساتھ احسان کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, بیٹی, بیٹا, بھائی, کزن, بہن, چچا, خالو, ماموں, تایا آزاد, فلاں, سب کے ساتھ ذل قربا, جو قریبی ہیں تمہارے, ان کے ساتھ کیا کرو, احسان کرو. والیتاما, الگ الگ کریں تو الگ الگ حکم ہے, ایک سمجھ لیں تو ایک ہی حکم ہے. نمبر ایک کہا کہ والدین سے احسان کرو. نمبر 2 ذی القربہ سے احسان کرو. نمبر 3 والیتاما, یتیموں سے. یتیم کی جمع ایتام بھی ہے, یتیم کی جمع یتاما بھی ہے. یتیموں سے احسان کرو. نمبر 4 والمساکین, وہ غریب بیچارے جو نان شبینہ کے محتاج ہیں. یہاں پر گوشت کے علاوہ کھانا نہیں کھا رہے, تبھی تو نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے. میرے ایک دوست نے کہا مجھے فجر کے لیے جاگ نہیں آتی. میں نے کہا آج سے گوشت چھوڑ دو. اس نے کہا جب نیند نہیں آتی. دیکھیں جی, دیکھیں قدرت کا انتظام دیکھیں. انہوں نے کہا آپ نیند نہیں آتی, مزہ آ گیا نا. ٹو مچ کھائیں گے, حکم تھا کھانا اتنا کھاؤ کہ ابھی بھوک رہتی ہو. میرے ماحول میں جہاں میں ہوں, خدا کی قسم 3 دن کا ایک آدمی کھاتا ہے, تبھی تو پھر وہ پڑھے نماز میں لذت ہی نہیں رہی. ہمیں بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, الیکٹرانکلی پوری دنیا میں درس جا رہا ہے, کئی لوگ مجھے گالیاں نہ دیں. مجھے پرسوں کی بات ہے, کسی نے نجس کھلا دیا. پرسوں میں یہاں آیا ہوں, مجھ سے نماز نہیں تہجد کی پڑھی جا رہی تھی. بار بار میں کہہ رہا ہوں چھوڑے کوئی بات نہیں, نماز نہیں, بڑی جبر کر کے نماز پڑھی ہے, اس لیے کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نجس کھلا دیا تھا, کسی صاحب نے نجس کھلا دیا. جو بندہ ساری زندگی کا پابند ہے, اس سے نماز چوک رہی ہے, نماز کے لیے دل نہیں کر رہا, تو جو پابند نہیں ہے ان کو کیسے. تو ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کریں, کم کھائیں, ٹائم پہ سو جائیں تاکہ ٹائم پہ اٹھیں. فضول جو اب میرا ہے, میں رات کو 1 بجے آؤں 2 بجے آؤں, نماز سب سے پہلے اٹھتا ہوں. یا تو میری یہ عادت بنا لیں, ایسی ہیبٹ بنا لیں, ورنہ کم کھائیں, حلال کھائیں, پاک کھائیں, اور غریبوں کا خیال رکھیں, ماں باپ کا, ذی القربہ کا, یتیموں کا, مسکینوں کا. یہ وعدے آ گئے. ایک وعدہ اور, ایک وعدہ تو تھا نا عبادت کا, پھر یہ وعدہ آ گیا. دیکھیے ایک وعدہ عبادت کا, ذرا دیکھ لیں آپ اللہ کا طریقہ. کتنے وعدے پبلک کے, ایک وعدہ اللہ کے لیے, پبلک کے لیے کتنے, والدین, ذی القربہ, یتاما, مساکین, اور 5واں وقولوا للناس حسنا. 5 وعدے بندوں کے لیے, ایک اللہ کا. وقولوا للناس حسنا, جب بھی لوگوں سے بات کرو تو ٹانٹنگ نہ کرو, تانے نہ دو, حسنا, میٹھے میٹھے بول بولو, صدقے وارے جا کر بات کرو. حکم کا تو یہ نہیں, حکم تو یہ. دیکھیے مجھے ہمارا تھا ایک محمد دین, آتا تھا میں روزوں کے لیے, میں بچہ تھا, مجھے یاد ہے آج بھی. میرے دادا اوپر چھت پہ سوتے تھے, دادا میرے تقریباً انہیں کوئی نہیں اٹھاتا تھا, الحمدللہ وہ سب کو اٹھاتا. تو وہ جو محمد دین آتا تھا, بوڑھا آدمی, میرے دادا کا ہمسن تھا, روزوں کے لیے اٹھانے کے لیے. تو اب اس کا طریقہ اٹھانے کا دیکھیں کہ بھائی شیر محمد اٹھ, تجھے حوریں مٹھیاں بھرے. دیکھیں یعنی کیا انداز ہے بات کرنے کا. ہمارے ہاں چٹھا صاحب کا غصہ نہیں اترتا,
کہ مولانا آج آپ آئے نہیں. دیکھیں پیار سے محبت سے کہ مولانا آپ کیوں نہیں آئے, کوئی مجبوری تھی, انشاءاللہ امید ہے آئندہ نہیں ہوگی. ایسے ذرا تھوڑا سا مکھن لگا کے وقولوا للناس حسنا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, دیکھیے مکھن لگا کے بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. شاہ صاحب سنیں, پہلے میٹھے بول سیکھو پھر نماز. اللہ اکبر. لیجئے ہمارے پاس الٹ ہے, نماز شروع کی تو لوگوں سے لڑ رہے. پہلے میٹھے بول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اب آؤ نماز قائم کرو. پہلے بندوں سے بولنا سیکھو پھر اللہ سے بولنا. یہ آج کے درس کی تھیم ہے, پہلے بندوں سے. موتی جھڑے آپ کے منہ سے تب جا کر بندے. ایسے تو نہیں نا, اتنا بڑا جماعت اسلامی کا لیڈر, درجہ اول کا لیڈر, کل ہاتھ کھول کے نماز پڑھ گیا. کس وجہ سے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے. ہم غریب کیا دے سکتے ہیں, ہم تو ویسے ہی فقیر مسکین ہیں, وہ تو کروڑ پتی ہے. ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھ گیا؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے. ہم نے اہل سنت سے اخلاق ایسا رکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر شرمندہ ہو گیا, اس نے ہاتھ کھول دی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی خوش اخلاقی کی. تو میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ خوش اخلاقی سیکھیں. نماز تب قبول ہوگی جب بندوں کے ساتھ اچھے بول بولیں گے, میٹھے بول. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور قائم کرو نماز اور زکات دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ. او مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں, پھر تم پھر گئے. نہ تم نے والدین پہ احسان کیا, نہ تم نے اللہ کی عبادت کی, نہ تم نے یتیم مسکین ذی القربہ پہ احسان کیا, نہ تم نے میٹھے بول بولے, نہ نماز قائم کی, نہ زکات دی, مگر چیمپئن پھر بھی بنے پھرتے ہو کہ ہم چوما دیگر ہے نہیں, ہم جیسا تو مسلمان کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار آپ ہیں دین کے, مگر ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم, مگر قلیل تھوڑے رہ گئے, باقی سارے پھر گئے. اللہ اکبر. وانتم معرضون. کل یہاں ایک لڑکا آیا ماشاءاللہ, اس نے کافی ہمارا دماغ چاٹا. علی رضوی کو اللہ جزا دے, اس بیچارے نے لیٹر ٹائپ کر کے دیا. وہ باہر گیا تو وہ یہاں پر کھڑا تھا یہ ساتھ والی دکان پہ, تو وہ دکان والے پیسے نہیں لیتے. کل ہماری کلاس تھی حوضے کی, تمام طلبہ کو 4-5 کافیاں دی, پیسے نہیں لیے. سیب دیا, پیسے نہیں لیے. تو میں زبردستی گیا ان کو پیسے دیں, تو وہ وہاں لڑکا کھڑا ہوا تھا. تو مجھے وہ خداحافظی کرنا, میں نے کہا اچھا بھائی قیامت میں ملیں گے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا انشاءاللہ جس نے لیٹر لیا پھر واپس نہیں آیا, بس قیامت میں خدا حافظ, مولا علی کے سامنے انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی. عجیب مزاج ہے امریکہ کا, اللہ ہی بس سمجھے امریکہ والوں سے. یہ تو مطلب بروں کی تو کیا بات, اچھے بھی بے وفا. کل میرا ایک شاگرد ملا, ہاں بالکل پانی میں بھائی بے وفائی ہے. کل میرے ایک شاگرد نے قبرستان میں کہا, استاد جی المیری سینٹر میں آپ نے کہا تھا ہدایت الناف پڑھاتے ہوئے کہ امریکہ کے پانی میں بے وفائی ہے. کہا پہلے تو مجھے آپ بے وفا لکھیں, پہلی میرا نام لکھیں کہ میں بے وفا ہوں, جس نے استاد کو کبھی کہا نہیں کی. میں نے کہا اس کے باوجود میں قربانی دے رہا ہوں, مجھے پتا ہے انہوں نے کل پوچھنا بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اب پیش نماز لگ گیا ہے, اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے, 4-5 ہزار مہینے کا کما رہا ہے, اس کے باوجود استاد کو کال نہیں کرنی. بندہ جو ماں باپ کو کال نہیں کرتا وہ استاد کو کیا کال کرے گا. ہمیں تو کوئی شکوہ ہی نہیں. جو اللہ کو چھوڑ گئے ہم غریبوں کی کیا حیثیت ہے, جو اپنے کریٹر کو ہی چھوڑ گئے اس کو ہی نہیں یاد کر رہے, ہمیں کیا یاد کریں گے ہم اپنے. بہرحال جو وہ ہے نا چوکیدار والا, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کہتا ہے جاگتے رہیو, میں تو ہوں چوکیدار, میں ڈھنڈورا پیٹتا رہوں گا, بس کوئی ساتھ رہے نہ رہے, وفا کرے بے وفائی کرے, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. درس ختم ہوا. وانتم مورزون, اور تم تو منہ پھیرنے والے ہو مسلمانوں. کیا ہو گیا ہے تمہیں, اس کے باوجود منہ پھیرتے ہو. نہ یتیم پروری, نہ مسکین پروری, نہ لوگوں سے میٹھے بول, نہ ذی القربہ کا خیال, نہ ماں باپ کا خیال, نہ عبادت الہی. ہو تم پکے مسلمان. اللہ تعالیٰ جلدی ہے نا, یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, آج کے درس کو قبول فرما.
ہم سب کو قرآن سے عشق کی توفیق عطا کر، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا کر، محمد و آل محمد سے اخلاص کی توفیق دے، حج و زیارات نصیب فرما، حاضرین میں جو تشریف فرما ہے مقروض ہیں تو قرض ادا فرما، مشکلات کا شکار ہے مشکلات حل فرما، جو اپنے بچوں سے نہیں مل سکے ان کو اپنے بچوں سے ملا، جو مریض ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ آج کے درس کا ثواب حاضرین کے مرحومین کو ایصال فرما، مومنین کو درس قرآن میں جوق در جوق شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے درس میں شریک جناب سید ظفر شاہ صاحب آف محمدی پور مدینہ، اور ہمارے حسن نذیر چٹھا، راجہ پروفیسر حسن رضا صاحب، زبیر گوندل، نذیر چٹھا، حاجی نذیر چٹھا، سید حسن نقوی، اختر عباس، علی رضوی، آغا برکت علی، ہمارے رضوان اللہ خان، مقصود جعفری، انور شاہ صاحب نقوی، اور حاجی امتیاز حسین شاہ نقوی، اور پرماننٹ اسپانسر ناشتے کے سید سخی حسین شاہ، اور مجھ فقیر سخاوت حسین۔ آج کے درس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال فرما، اور اس درس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ یہ احکام جن کا ذکر آج ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے چٹھا صاحب کی بیٹیوں کو شفا یاب کر، اور ہمارے آغا مختار کو سنٹر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی بیگم کو بھی شفا یاب فرما۔ آغا برکت بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی توفیق کی دعا کریں، آغا برکت کو بھی ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے بیٹے کو ان سے جلد از جلد ملا دے۔ امام حسین کے بیٹوں کا واسطہ ان کے بیٹے کو جلد ملا دے، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما، اور ہمارے حاجی محمد نذیر چٹھا کو درس قرآن میں جاگنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ علی رضوی اور اختر عباس کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ درس باہر بھیجا ہے۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سامرہ میں جو اٹیک کیا ہے ظالموں نے، القاعدہ والوں نے، ان کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان سے، شام سے، عراق سے، افغانستان سے، سعودی عرب سے القاعدہ کو ختم فرما۔ بارے اللہ جو فکر پھیر رہی ہے آل محمد کے خلاف اس کو تہس نہس فرما، اور امریکہ میں جو ہمارے سنی بھائی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں اگر تاخیر ہو گئی، خدا حافظ۔